سویڈن میں جب قرآن جلایا تھا سلمان مومیکا نے، کہ جو ایک عراقی عیسائی تھا، اس کے مقابلے میں اس کو سیکورٹی دی گئی تھی، اس کے مقابلے میں ایک عرب نے کہا کہ میں تورا جلاؤں گا، تورا یعنی تورات. تو وہ سمجھ رہا تھا شاید پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جائے گا، ہائے ویلا وائے ویلا تورات کو جلا رہا ہے. گورنمنٹ نے کہا کہ آؤ تورات بھی جلا دوں. تو اب صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. وہ آدمی جو نبوت کا یا امامت کا یا خلافت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اس کو کلیئر کرنا الگ موضوع ہے. اس کے فالوور کی اپنی محفل میں انسلٹ کرنا یا کمیونٹی میں اس کو ڈسکرمنیٹ کرنا یا اس کی جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ ایک الگ موضوع ہے، یاد رکھیں. تمام مسلمان برادران اہل سنت جتنے بھی فرقے ہیں سب مسلمان ہیں. آغا خانی بھی مسلمان ہے، بوری بھی مسلمان ہے، لیکن آغا خانہ کردار واضح ہے. دنیا کا سب سے بڑا جو جوئے کا بریڈنگ فارم ہے اور جوئے کے گھوڑوں کی تربیت وہ آغا خان کی ہے. پورے سرینا کے اندر جو ہے پورک ہے، اس کی پوری نسلوں کی نسلیں جو چل رہی ہیں، کیونکہ انگلینڈ والوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ایک تعلقات ہیں. ماڈل گرل سے شادیاں ہیں، نہ فقط مردوں کی ماڈل گرل سے، کہ جو اس کی اس وقت بیٹی ہے زہرا، اس کی شادی بھی ماڈل بوائے سے ہوئی. تو ہم نہیں کہتے کہ وہ کافر ہیں، البتہ وہ روحانی پیشوا بھی نہیں ہے، وہ روحانی پیشوا بھی نہیں ہے. اور جہاں اس وقت کے امام کی شادی بھی ایک ماڈل گرل سے ہوئی بھی، وہ فقط ماڈل گرل نہیں ہے، اس کے اور بھی مسائل ہیں، بےہودہ فلمیں بھی ہیں اس کی. تو سوچیں اگلے امام کی ماں کا کیا ہوگا. اب کیا اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ادیان میں، مذاہب میں کوئی بھی ایسا دین اور مذہب نہیں ہے جس کا ریلیجس لیڈر اس قسم کا ہو، کسی کا بھی نہیں. سچے جھوٹے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. کسی بھی آپ دین کے پریسٹ دیکھ لیں، ہندوؤں کے دیکھ لیں، جین کے دیکھ لیں، بدھسٹ کے دیکھ لیں، کنفیوشس کے دیکھ لیں، پارسیوں کے دیکھ لیں، مسلمانوں کے دیکھ لیں، سکھوں کے دیکھ لیں، عیسائیوں میں آپ آ جائیں، پوپ کو دیکھیں. پوپ کے لیے بھی ویٹیکن میں آنے کے لیے خواتین کے کچھ پروٹوکول ہیں. مثال کے طور پہ کوئن الزبتھ کو اور ڈائنا کو اور اسپین کی پرنسس کو بھی بلیک ڈریس پہننا پڑا، کیونکہ وہ ہے اس کی شرط، اور سر کو چھپانا پڑا، چاہے وہ جالی والا کپڑا کیوں نہ ہو، کالر پہننے پڑے. اور لیکن دوسری جانب پتہ چلتا ہے کہ جی امام کی بیویاں جو ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کسی کو کافر کہنا یا کسی کو ڈسکرمنیٹ کرنا یا کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنا، یا یہ کہ بتانا کہ نہ بابا اس میں کوئی ایسا روحانیت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک چیز ہے ویلفیئر. اچھا ویلفیئر بھی جھوٹ ہے. غریب لوگوں کے ملینز آف ڈالر ان ماڈل گرلز کی طلاق میں چلے جاتے ہیں، ملینز آف ڈالر. ویلفیئر وہ ہوتا ہے کہ جو دیا جائے. سرینا ویلفیئر نہیں ہے، آغا خان ہاسپٹل ویلفیئر نہیں ہے. آپ دھوکہ نہ کھائیں. اس وقت بعض ہمارے لوگ فضائل پڑھ رہے ہیں آغا خان کے. نبی اور امام میں جو اصل شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس دین پہ وہ چل رہے ہیں ان کی ذات میں اور صفات میں اس کا جلوہ نظر آئے، اس کا جلوہ نظر آئے. اب اگر ویلفیئر ہی کی بات کرنی ہے تو سب سے بڑی ویلفیئر تو کیتھولکس کی ہے. اور اگر فنڈ کی بات کرنی ہے تو آپ کو تعجب ہوگا، سب سے بڑے فنڈ جو ہیں وہ مورمن کے ہیں دنیا میں. اور اگر چڑھاووں کی بات کرنی ہے تو سب سے بڑے چڑھاوے جو ہیں وہ ظاہراً بنگلور کا کہاں کا ایک مندر ہے اس کے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی مالیت ان کی ہے. تو دین کے لیے معیار جو ہے وہ یہ پیسہ ویسا نہیں ہوتا. یہ ایک پازیٹو چیز ہے کب تک؟ جب تک کہ وہ دین کے حدود میں ہو. کینین فوڈ کمپنی ہے، وہ بھی موصوف کی ہے کہ جو دنیا کے بڑے پورک پرووائڈرز میں سے ہے. بابا کوئی چیز حرام ہے، رسول اللہ، مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کا نام لے رہے ہو، کوئی بھی چیز حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اصل پیغام دو کہ یہ چیز حرام ہے. کیسینو حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے. کوئی ایک بات تو کرو کہ حرام ہے کوئی چیز.
یہ ویلفیئر نہیں ہے، یاد رکھیں، شیعوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ سب پیری مریدی ہے ذرا بڑے پیمانے کی۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ جی فلانے کو تو یورپ میں بھی مانتے ہیں، بابا وہ جو پیر جف ہے اس کو اس وقت لوگوں نے اپنے علاج کے لیے انگلینڈ میں بلایا ہے وہ پھوکے مار رہا ہے۔ پاگلوں کی کمی نہیں ہے، یورپ امریکہ میں کسی کے طرفدار ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس چیز کو ڈسکس کرنے کا ہدف کیا ہے کہ اسلام اور اہل بیت کلیئر ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے مقابلے میں آنے والوں کو آپ کلیئر نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پڑھنے کے لیے جو سب سے پہلا حکم ہے وہ یہی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ قرآن سے آپ وابستہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ شیطان کی پناہ میں نہ جائیں۔ ایک اللہ کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ساتھ میں 300-400 اللہ اور ہوں تو۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلا حکم کیا ہے؟ وحدانیت توحید کے لیے یہ نہیں کہنا ہے نحن نعبد الہا، کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کو ماننے کا۔ کب تک؟ جب تک کہ لا الہ نہ ہو۔ ہم کسی کو نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فرعون کو بھی مانے، جناب موسیٰ کو بھی مانے، اور کہیں کہ نہیں بالآخر کچھ لوگ تو فرعون کو مانتے ہیں نا۔ آپ کہیں گے جی فرعون کو نہیں مانتے، نا دنیا ایسی چل رہی ہے۔